پاکستان کا افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان طالبان کے کانکسی بیس چترال کو شدید نقصان پہنچا۔ پاک فوج نے نیو افغان ایڈ پوسٹ تباہ کر دی۔ افغان طالبان کے فوجی آریانہ کمپلیکس، دبگئی چیک پوسٹ تباہ۔ افغان پولیس ہیڈ کوارٹر اور ذاکر خیل پولیس پوسٹ بھی تباہ کر دی گئی۔ پاک فوج نے افغان طالبان فورسز کو چیک پوسٹیں چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پاک فوج نے زوبا سیکٹر میں افغان گولف پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ ڈیلٹا پوسٹ بھی تباہ۔ زوبا سیکٹر ساؤتھ کمپلیکس کے قریب افغان طالبان کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا۔ آپریشن غضب للحق میں افغان طالبان رجیم کے 297 کارندے مارے گئے، 450 سے زائد زخمی ہو گئے۔ طالبان رجیم کے تباہ کیے جانے والے ٹینکس اور بختر بند گاڑیوں کی تعداد 135 ہو گئی۔ 89 طالبان چوکیوں کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ 18 چوکیاں پاکستان کے قبضے میں آ گئیں۔ افغانستان میں 29 مقامات کو فضائی کارروائی سے مؤثر طور پر نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے آپریشن کی تفصیلات جاری کر دیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، کابل، قندھار، پکتیا، ننگرہار اور خوست میں اہداف پر فضائی حملے کیے گئے۔ افغان طالبان کے تمام حملوں کو پسپا کر دیا گیا۔ جہاں بھی حملہ ہوا پاکستانی افواج نے منہ توڑ جواب دیا۔ آپریشن میں اب تک پاک فوج کے 12 جوان شہید، 27 زخمی اور 1 لاپتہ ہے۔ 53 مقامات پر افغان طالبان کے حملوں کو پسپا کیا گیا۔ پاکستان نے ایسا بھرپور جواب دیا کہ دنیا نے دیکھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ صحافی کے سوال پر کہ کیا آپ پاکستان اور افغانستان جنگ میں مداخلت کریں گے، ٹرمپ نے جواب دیا کہ میں کرتا، لیکن آپ جانتے ہیں میرے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پاکستان کے پاس ایک عظیم وزیر اعظم اور عظیم جنرل ہیں، عظیم قیادت ہے۔ یہ وہ 2 شخصیات ہیں جن کی میں واقعی بہت عزت کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان بہت ہی شاندار طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کو کہا، آپ ہمارے مہمان رہے، آپ کے خاندانوں کی دہائیوں تک مہمانداری کی۔ سوویت یونین کے خلاف ہم نے مل کر جنگ لڑی۔ 9/11 کے بعد ہم پر امریکہ کا الزام رہا کہ ہم حقانی نیٹ ورک کے سہولت کار ہیں۔ ہم آپ کی آپس کی لڑائیاں ختم کراتے رہے، مکہ میں صلح کراتے رہے۔ صلح کیا ملا؟ آپ نے ہمارے قاتلوں کو پناہ دی، آپ ہمارے گلی محلوں کو خون سے رنگین کرنے والوں کے حلیف بنے۔ کابل میں آپ سے ملاقات ہوئی، درخواست کی دشمنوں کے حلیف نہ بنے، آنت نہ کریں۔ آپ نے رقم مانگی، ہم وہ بھی دینے کو تیار تھے، مگر ضمانت کوئی نہیں تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ روایت، ثقافت، دین سکھاتا ہے جس گھر میں پناہ لی ہو اس کی خیر مانگتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 2 ٹوک انداز سے کہا، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد۔ وزیر اعظم کے ترجمان برائے غیر ملکی میڈیا مشرف زیدی نے کہا ہے کہ افغان طالبان نے اپنی سرزمین پر دہشت گرد گروپس کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی ہوئی ہیں۔ طالبان قیادت کی جانب سے دہشت گرد گروپس کی سرپرستی دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت اور ملک کے دفاع کے لیے کارروائی کر رہا ہے۔ طالبان قیادت دہشت گرد گروپس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے۔ افغان قیادت کو دنیا میں اپنا اعتماد بحال کرنا ہوگا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف ہے۔ پشاور میں پولیس اسٹیشن اور چوکی پر دستی بم حملے، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی۔ سینٹرل پولیس آفس کے مطابق خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردوں کے حملے ناکام بنا دیے۔ پشاور کے تھانہ بٹبیر اور متنی چوکی پر دستی بم حملے ناکام بنائے۔ خیبر تکیہ پولیس چوکی پر بھی دہشت گرد حملہ ناکام بنایا۔ بنوں کی کنگر پل اور کاشو پل چوکیوں پر بھی حملے ناکام ہوئے۔ دہشت گرد فرار ہو گئے۔ کوہاٹ شہر کے تمام داخلی راستوں پر پولیس چوکیاں قائم۔
سینٹ نے ورچوئل اثاثے ترمیمی بل منظور کر لیا۔ ورچوئل اثاثوں اور ورچوئل اثاثوں کے سروس فراہم کرنے والوں کے لائسنس، ریگولیشن اور نگرانی کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ اتھارٹی منی لانڈرنگ، دہشت گردوں کی مالی معاونت اور ورچوئل اثاثوں کی غیر قانونی استعمال کو روکنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ اتھارٹی پاکستان کی ورچوئل اثاثہ مارکیٹ کے صارفین اور سرمایہ کاروں کا تحفظ کرے گی۔ اتھارٹی ریگولیشن اور گائیڈ لائن بنائے گی، لائسنس جاری یا معطل یا ختم کر سکے گی۔ اتھارٹی دیگر ممالک کی ریگولیٹری اتھارٹی اور ایجنسی سے باہمی تعاون اور معلومات تبادلے کے معاہدے کرے گی۔ بغیر لائسنس ورچوئل اثاثہ سروس دینے پر 5 سال تک قید اور 50 ملین تک جرمانہ ہوگا۔ بل کا اطلاق پاکستان یا بیرون ملک ورچوئل اثاثے سروس فراہم کرنے والے اور جاری کنندہ پر ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات سے خوش نہیں۔ ایران کو کسی بھی طرح پر یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایران چاہتا ہے تھوڑی بہت یورینیم افزودگی کرے۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ایران کے خلاف طاقت استعمال نہیں کرنا چاہتا، مگر کبھی کبھار طاقت استعمال کرنا پڑتی ہے۔ جمعے تک مزید مذاکرات متوقع ہیں۔ ایران کے ساتھ ڈیل بنانا چاہتا ہوں۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی نے کہا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات میں ایران کی صورتحال پر گفتگو کی، مذاکرات میں اب تک ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ آئندہ دنوں میں فیصلہ کن پیش رفت کی امید ہے، امن ہماری پہنچ میں ہے۔ یہ بھی کہا کہ اب بات چیت یورینیم کی افزودگی صفر کرنے پر ہو رہی ہے۔ اگر افزودہ مواد ذخیرہ نہیں ہوگا تو ایٹم بم بنانا ممکن نہیں۔ افغانستان میں 22 دہشت گرد تنظیمیں منظم ہو رہی ہیں۔ پاکستان اس وقت دنیا اور افغانستان میں موجود دہشت گردوں کے درمیان ایک دیوار ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاک افغان بارڈر کی صورتحال پر پولینڈ میں یورپی ممالک کے وزرائے داخلہ کو بریفنگ۔ بین الاقوامی خطرات سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر تعاون بڑھانے پر زور۔ قانونی امیگریشن کے فروغ کے لیے پولینڈ سمیت 5 یورپی ممالک کا پاکستانی شہریوں کو نوکریاں دینے پر اتفاق۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام پر پاکستان کو خراج تحسین۔ محسن نقوی کی پولینڈ کے ہم منصب اور وزیر اسپیشل سروسز سے بھی ملاقاتیں۔ دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات، داخلی سلامتی اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور پولینڈ کا غیر قانونی امیگریشن پر قابو پانے کے لیے ادارہ جاتی تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت نے ملک میں ڈرون اڑانے پر پابندی لگا دی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ملک میں کوئی کمرشل اور پرائیویٹ ڈرون نہیں اڑایا جائے گا۔ ضلع مجسٹریٹ اسلام آباد نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، کہا فیصلہ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے کیا گیا۔ اور کراچی کے علاقے ریفرنس خیابان محافظ میں شہری سے ڈکیتی کی کوشش، سیکیورٹی گارڈ نے ناکام بنا دی۔ پولیس کے مطابق شہری بینک سے 5 لاکھ کی رقم لے کر نکلا، راستے میں 4 ڈاکو نے روک لیا۔ بنگلے کا دروازہ کھلا دیکھ کر شہری بنگلے کے اندر داخل ہو گیا، ڈاکو بھی بنگلے میں داخل ہو گئے۔ اس دوران سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کر دی، ڈاکو شہری سے رقم لوٹے بغیر ہی فرار۔